कनाडा में रहने वाले मिनहाज जमान ने अपनी माँ, अपना बाप, अपनी बहन और अपनी दादी को जान से मार दिया। जब मैं वजह आपको बताऊंगा, तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप सुनकर कांप उठेंगे कि किस कदर इस नौजवान ने सफाकी का मुजाहरा करते हुए अपने उस माँ बाप और सारे फैमिली मेंबर को मार दिया। ये रीजन जनाब आपने जरूर सुन के रहना है। और उसके बाद इस वीडियो के आखिर में एक मैसेज भी है, खास तौर पर पेरेंट्स के लिए, कि किस तरह लोग जब अपने आप को बेकाबू समझते हैं, फैसला करने की सलाहियत से महरूम रहते हैं और फिर ऐसे ऐसे इकदाम कर गुजरते हैं कि जिसका फिर तबाही बर्बादी के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। ये बंदा जो 24 साल मिनहाज जमान है, 40 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और साथ ही जज ने यह भी कहा है कि इसको एक दिन के लिए भी पैरोल पर रहा नहीं किया जाएगा, 40 साल होने के बाद ही रहा हो सकेगा। तो अभी इसकी उम्र 24 साल, 40 साल यानी कि 64 इयर्स का ये हो चुका होगा जब ये बाहर आएगा। और खानदान ऑलरेडी अपने हाथों से ये मार चुका है। वीडियो शुरू करते हैं। जुलाई 2019 टोरंटो कनाडा का जो शहर है, वहां पर एक लड़का जिसका नाम मिनहाज जमान, वो जनाब एक ऐसा गेमिंग सॉफ्टवेयर खेलता है, इतनी उसको उसकी महारत हासिल हो चुकी होती है कि वो उस गेम को खेले बगैर एक सेकंड नहीं रहता। अब जरा जो नई जनरेशन, उन्हें पता होगा कि एआई, गेमिंग, नेट, इसके जो मुजर असरात हैं वो कैसे कैसे खानदान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। गेम खेलते हुए ये अपने जो साथी होते हैं, 8-10 लोग जो ऑनलाइन होते हैं मुख्तलिफ शहरों से, उनको कहता है कि मैं अनकरीब अपनी जो है ना माँ, उसको खत्म करने जा रहा हूं और उसकी तस्वीर में यहां पे इसी गेम का जो पोर्टल है वहां पर अपलोड करूंगा। चैट करते हुए उसने बताया। साहब ने समझा कि ये पहले भी ऐसी हरकतें करता रहे, तो उल्टा मजाक कर रहा होगा। लेकिन कुछ देर बाद वो डिसअपियर हो गया, ऑफलाइन हो गया और तकरीबन 20-25 मिनट बाद दोबारा ऑनलाइन हुआ और उसने किसी खातून की उसको मार के तस्वीर लगाई हुई थी और साथ ही लिखा हुआ था कि मेरी माँ है। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ुबिल्लाह, तौबा तौबा, या अल्लाह माफ करना। मार कर उसकी फोटो लगा के अपने सारे जो गेम देखने वाले उनको कहते मेरी माँ है। वो कह रहे हैं मजाक कर रहा होगा, इसने नेट से कहीं तस्वीर उठाई होगी, ऐसी स्टंट मार है। साथ ही उसने फिर मैसेज उसमें लिख दिया कि जी अभी मेरा दूसरा टारगेट जो है ना वो मेरी दादी अम्मा होगी। और इसी तरह 25-30 या आधे घंटे बाद उसने दोबारा एक खातून की पिक्चर लगाई, उसको भी बुरे तरीके से मारा हुआ था और लिख दिया कि मैंने अपनी दादी को भी मार दिया। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये नेट से तस्वीरें उठाता है, एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। वो लड़कों ने सोचा कि क्यों ना हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2 खवातीन की तस्वीरें, कहीं नेट से इसको सर्च किया जा सकता है, कोई पुरानी तस्वीरें हैं ये ऑलरेडी अपलोडेड होंगी तो ये वहां से उठा रहा है। उन्होंने कोशिश की, तमाम लड़कों ने अपने अपने तरीके से वो तस्वीरें डाउनलोड करके, उनको कहीं भी वो तस्वीर नहीं मिली। तो ये मजीद जो शकूक शुबात है ये पक होना शुरू हो गया कि ये तस्वीरें नहीं है और वाकई कहीं ये अपने खानदान वालों को मार तो नहीं रहा। लेकिन अनबिलीवेबल था कि एक नौजवान, हाउ इज इट पॉसिबल, लेकिन वो तस्वीरें दे रहा था। अभी ये कुछ हो रहा था कि उन्होंने कोशिश की कि हम कोशिश करते हैं कि पुलिस के साथ राब्ता करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह कोई लड़का जो है ना, अब पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे बैठा है, मतलब है इस चीज का नहीं पता था कि वो कहाँ पे बैठा है। उसका आईपी एड्रेस वगैरह लड़कों ने अपनी तरफ से तलाश करने की कोशिश की, नहीं मिल सका। फिर उन्होंने ये लड़के कुछ अमेरिकन थे, उन्होंने अमेरिका की पुलिस को, डैलस की पुलिस को कहा। उन्होंने कहा कि ये कम से कम जो इसका सर्वर या जो कुछ भी है ना ये अमेरिका में नहीं है, हम इसको कहाँ तलाश करते फिरे। उसके बाद जल्द ही तीसरी तस्वीर आ जाती है और साथ लिख देता है कि ये मैंने अपनी बहन भी मार दी, बहन भी पार कर छड़िया, उसकी भी फोटो जो है ना अपडेट कर देता है। ये लड़के बड़े घबरा जाते हैं, जो सारे दोस्त उसको ऑनलाइन करके देख रहे होते हैं। उसके बाद ये होता है कि उन्हें ये पता चल जाता है कि ये कनाडा का है, टोरंटो का है। फिर वो लड़के जो है ना वो कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे लड़के को हम इस सॉफ्टवेयर में ऐड करें कि जो कनाडा में बैठ के गेम खेल रहा है। राब्ता किया, एक लड़का मिला, इन्होंने उसको सारा कुछ बताया कि इस तरह कनाडा में एक लड़का है और वो जनाब अपने घर वालों को मार मार के तस्वीरें पोस्ट कर रहा है। उसने फौरी तौर पर सारी कहानी सुन के ना कनाडा की टोरंटो पुलिस को बताया। पुलिस भी फौरी तौर पर हरकत में आ गई।
انہوں نے اس گیم کے جو ہے نا کمپنی تھی ان سے رابطہ کیا کہ اس طرح کوئی منہاز نام کا جو ہے نا وہ یوزر نیم ہے تو آپ یہ تلاش کر کے دیں. انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن بعد میں بتا دیا کہ ہاں اس طرح ایک لڑکا جو کہ نیا ہمارا سافٹ ویئر یوز کرنا اس نے شروع کیا، پیڈ اس نے ہم سے خریدا ہوا یہ گیم کا سافٹ ویئر، تو انہوں نے اس کا کچھ نا ایڈریس وغیرہ بتا دیا بل سے لے کے. اتنی دیر میں چوتھی تصویر آ جاتی ہے، اس نے اپنے باپ کو بھی مار دیا اور ساتھ لکھ دیا کہ دیٹس اٹ، میرے گھر میں 4 فیملی ممبر تھے، 5واں میں ہوں، چاروں کو میں نے مار دیا ہے، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. پولیس اتنی دیر میں وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس کا جو ایڈریس ہوتا ہے، اور جب وہاں جا کے دروازہ ناک کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، کھولتے ہیں، تو ایک لڑکا اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا گیم کھیل رہا تھا یہی. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہر کمرے میں ایک باڈی ہے، دادی، اماں، باپ اور جوان بہن، چاروں کو اس نے ختم کر دیا. اور جب پولیس آئی تو اس نے فوری طور پر ہاتھ آگے کر دیے کہ مجھے گرفتار کر لو. اب وجہ میں نے آپ کو بتانی ہے. اچھا، پولیس نے تو اس کو گرفتار کر لیا، لیکن اب ایسا اس لڑکے نے کیا کیوں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہم جائیں گے 1980 کی دہائی میں، جب بنگلہ دیش سے یہ خاندان یعنی میاں بیوی، تو یہ 1980 کی دہائی کا واقعہ ہے جب بنگلہ دیش سے منیروز زمان اور اس کی اہلیہ ممتاز بیگم بہتر مستقبل کے لیے کینیڈا جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور کینیڈا جا کے وہ ٹیکسی چلاتا ہے. یہ جو ہسبینڈ ہے اور بیوی اس کی مختلف ویئر ہاؤسز میں جاب کرتی ہے، اور اپنے جو 2 بچے ہیں ان کے بعد میں ہوتے ہیں، یہ جو دونوں بہن بھائی تھے بس ان کو جناب یہ پالتے ہیں اور بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ہم تو نہیں زیادہ پڑھ سکے، مزدوری کی ہے کینیڈا میں آ کے، لیکن ہمارے بچے 2 ہی تمہارے بچے ہیں، اور بیٹی کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، بیٹے کو انجینئر بنائیں گے. چلیں جی، کام شروع کر دیا گیا. جو ہی یہ بڑے ہوئے تو لڑکی کو انہوں نے جناب بڑی اچھی یونیورسٹی میں داخل کروا دیا، اور وہاں پر جناب ہاسٹل کا ارینج کر دیا کہ لڑکی جو ہے نا یہ اب ڈاکٹر بن کے ہی نکلے گی، پیسہ جتنا بھی لگے گا وہ ہم لگائیں گے. اچھا، لڑکی نے جب دیکھا، آزادی دیکھی، تو وہ آہستہ آہستہ اس نے ماحول چینج کر لیا اور پین بلان لگ گئی، نشیاں لگ گئی، یاریاں دوستیاں بن گئی ہیں. جب گھر والوں کو پتا چلا کہ لڑکی پڑھائی میں زیرو ہے، میڈیکل تو تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن وہاں پر بیٹھ کے وقت ضائع کری اور اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے، انہوں نے فوری طور پہ بی بی کہاں آ جا، اس کو منگوا لیا گھر، تعلیم ختم. لیکن ان کی آخری ہوپ، آخری امید ان کا بیٹا تھا منہاز زمان. انہوں نے کہا اس کو انجینئر بنانا ہے، لیکن وہ گیا کسی اچھی یونیورسٹی میں اس کو داخل کروانے کے لیے، پیرنٹس گئے اور اس کو وہاں پہ داخلہ نہیں ملا کیونکہ یہ اس کیلیبر کا نہیں تھا. تو ایک اور جگہ اس نے اپلائی کیا منہاز نے، لیکن وہ اس کو وہاں بھی داخلہ نہیں ملا. اس نے جب دیکھا کہ میرے پیرنٹس جو ہے نا ہر صورت مجھے انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے پڑھا لکھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی عام سے کالج میں جو ہے نا وہ انجینئر کا کوئی ڈپلوما وغیرہ کر لیتا ہوں اور پڑھنا شروع کر دوں گا، تو گھر والوں کو پتا ہوگا ڈیلی جاتا ہے پڑھتا ہے انجینئر. اچھا، خود ہی سوچ لیا، اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا اور ایسا ہی کیا. کسی عام کالج میں اس نے داخلہ لے لیا اور پڑھتا رہا. پھر اس نے کہا کہ ایک دن یعنی کہ 2019 جب آیا، جولائی 2019، تو اس کے پیرنٹس نے پوچھا کہ یہ جو جولائی کا مہینہ ہوتا ہے کینیڈا میں، موسٹلی وہاں پہ جو کانوکیشنز ہوتے ہیں، ڈگریاں ملتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں کالجز میں، تو آپ کا فنکشن کب ہے؟ تو اس نے کہہ دیا جی 28 جولائی کو میرا فنکشن ہے. گھر والے بڑے خوش کہ چلے بیٹی جو ہے نا اس نے تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق تعلیم حاصل نہیں کی، نالائق نکلی، لیکن لڑکے نے انجینئر بن کے ثابت کر دیا کہ اب ہماری جو محنت ہے نا اس کا پھل ہمیں ملنے والا ہے. لیکن لڑکا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بول رہا تھا جھوٹ. اب اس کو جھوٹ کو کور کرنے کے لیے اس نے ایسی چیزیں آگے سے کرنا شروع کر دی، وہ میں آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں نے خوشی سے نا گھر میں ایک پارٹی رکھ لی کہ جی 28 جولائی کو ہماری گھر میں پارٹی ہے، تو ہم کیوں نہ جو ہے نا اس سے 2 دن پہلے جو ہے نا یا 4 دن پہلے سارے جو فیملی فرینڈز ہیں ان کو گھر بلا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ڈگری لینے جائیں گے اس کی یونیورسٹی. لڑکا گھبرا گیا کہ اے تو سارا کچھ کی ہو رہا، میں تو کھ کنڈا نہیں پڑھیا تھا، میرے تو ڈپلوما ایک ہاتھ مل جانا، تو یہ میری کہڑی کوئی یونیورسٹی ڈگری ہے گی. بہرحال سارے لوگ آئے، کھا پی کے چلے گئے. اب اس کے پاس چند روز بچے تھے، اس لڑکے کے پاس. اس نے کیا کیا کہ اپنے جو بعد میں پولیس کی فائنڈنگ آئی، اس نے اپنے سارے اس پلان کو جو اس کے پیرنٹس کا تھا کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا ایک انجینئر بنے گا، وہ تو نہ پورا ہو سکا، لیکن اب شرمندگی کے مارے، غصے کے مارے اس نے جناب ان کو مارنے کا فیصلہ کر لیا. اور اس کے بعد آہستہ اس نے جناب سارا خاندان مار دیا. لیکن پولیس نے بعد میں اس کو بتایا، اس سے پوچھا وائلڈ انویسٹیگیشن کہ آپ نے نالائق تم تھے، قصور تمہارا تھا، پڑھے لکھے تم نہیں تھے،
تو تو نے اپنے خاندان والوں کو صرف اس لیے مار دیا کہ میری جو عزت ہے وہ رہ جائے، یا میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کیوں نہ اچھا ہوتا کہ تو خود ہی مر جاتا، خود ہی کر لیتا سوئسائڈ، کم از کم وہ 4 بےگناہ لوگ تو بچ جاتے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنا جو ڈگری کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے جو ہے نا میں اپنے آپ کو مار دوں گا، لیکن مجھے موت سے بہت ڈر لگا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو نہیں مارا۔ لاکھ دی لعنت، تو اپنے آپ تینوں بہت ڈر لگتا پیا، تے انہاں بےگناہ دادی مار چڑی، ماں مار چڑی، پیو مار چڑیا، جنہاں نے امید لائی سی ایس حرام دی اولاد دے اوتے، ایس منڈے تے، ہاں جی، کہ یہ وڈا ہوئے گا تے سر فخر نہ بلند کرے گا، وہ منڈے نے کام ہی مکا چھڑیا، ٹبر ہی مکا چھڑیا، آپ ہی بھی گیا، سال ہر سال دی محنت بلکہ بربادی پھیر کے رکھ چھڑی۔ اب جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو 40 سال کے لیے اس کو جیل کی سزا ہو گئی ہے۔ لیکن دوستو یہاں پر ہمیں کچھ دیکھنا ہے، کیا واقعی کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس قدر اپنے بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ میں یعنی کہ ہر صورت اپنے پتر ڈاکٹر ہی ویکھنا ہے، جو مرضی ہو جائے پتر مجھے نہیں پتا، میں تینوں پڑھا کے چھڑنا ہے؟ کیا یہ درست ہے طریقہ؟ یا پھر یہ جو بالغ، اب وہ بچہ تو تھا نہیں کہ اس کے دودھ پیتا تو بچہ تھا نہیں، کہ کیا اس نے اپنے ایک گناہ یا اپنی ایک کمزوری کو چھپانے کے لیے پورا خاندان مار دیا؟ یہ غلطی ہو گئی، جو کچھ بھی ہے ہو گیا، جانیں چلی گئیں، 4 تو مر گئی، 5واں جیل میں مرے گا، اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمیں یہ جو ہے نا آج کے اس ٹاپک میں آپ سے رائے درکار ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی، قصور کس کا ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جہاں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ہی زبان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔